ایک سپیرا جنگلوں اور پہاڑوں سے سانپ پکڑ کر لاتا اور شہر میں لوگوں کو تفریح دکھا کر اپنی روزی کماتا تھا۔ ایک دفعہ وہ سانپ کی تلاش میں پہاڑوں میں نکل گیا۔ بہت دوڑ دھوپ کے بعد اس نے پہاڑوں میں ایک مردہ اژدہا دیکھا جس کی شکل نہایت خوفناک تھی۔ سپیرے نے اس سانپ کو پکڑ لیا اور لوگوں کو حیران کرنے کے لیے اسے بغداد میں لے آیا۔ وہ اژدہا کیا تھا؟ ایسے تھا جیسے کوئی گھر کا ستون۔ سپیرا بیچارہ اپنی روزی کے لالچ میں اس کو کھینچ لایا۔ وہ لوگوں میں لافزنی کر رہا تھا کہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس اژدہا کا شکار کیا ہے۔ سپیرا بیچارہ اس اژدہے کو مردہ سمجھ رہا تھا، مگر وہ اژدہا پہاڑوں میں سردی کی وجہ سے ٹھٹرا ہوا تھا، اس لیے بے حس و حرکت ہو گیا تھا، مگر تھا وہ زندہ۔ سپیرا حقیقت حال سے بے خبر اژدہے کو بغداد کے بازار میں لے آیا اور شہر کے چوک میں اژدہا کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ شہر میں بڑا شور مچ گیا کہ ایک سپیرا بہت بڑا اژدہا شکار کر لایا ہے۔ لاتعداد لوگ شہر کے آس پاس سے آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہو گئے، سپیرا بھی خوش تھا کہ آج اسے خوب پیسے ملیں گے۔ سپیرا جوں اژدہے کے اوپر سے کپڑے اور چتھڑے ہٹاتا، مجمع شور مچاتا۔ آہستہ آہستہ جب اژدہا پر سے چتھڑے ہٹا دیے، ادھر سورج کی دھوپ اژدہا پر پڑی تو اژدہا کی ٹھنڈک دور ہو گئی۔ مردہ اژدہا حیرت انگیز طور پر زندہ ہو گیا۔ اژدہے نے حرکت شروع کر دی اور بل کھانا شروع کر دیے۔ اژدہے کو زندہ اور حرکت کرتا دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر اژدہا اپنی بندش کی رسیاں توڑتا ہوا پھنکارنے لگا۔ اس خوفناک منظر سے ڈر کر بھاگنے والے لوگ ایک دوسرے کے نیچے پس کر ہلاک ہو گئے اور لاتعداد زخمی ہو گئے۔ سپیرا اپنی جگہ ساکت و حیران کھڑا تھا کہ میں جنگل سے یہ کیا مصیبت لے آیا ہوں، میں نے اپنی موت خود خرید لی۔ اس اژدہے نے ایک ہی دست میں سپیرے کو لقمہ بنا لیا اور اپنے آپ کو ایک ستون کے گرد لپیٹ کر کھائی ہوئی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ بغداد شہر اژدہا کے خوف سے خالی ہو گیا اور اژدہا نے آخر پہاڑوں کی راہ لی۔ مولانا انسان کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو محرومی اور اپنی قوت عمل کی برف سے بے حس و حرکت بنائے رکھو۔ خبردار، اسے شہوات و مال و جاہ کی تپش ہرگز نہ دینا۔ جو ہی تیرے نفس کا اژدہا متحرک ہوگا، سب سے پہلے تیرے دین و ایمان کی پونجی کو ہڑپ کر جائے گا۔ انسان کے اندر کا نفس بھی ایک اژدہا ہے۔ جب تک اسے برائی اور بغاوت کا موقع اور حالات نہیں ملتے، یہ اپنے آپ کو مردہ بنا کر انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ اب میں مردہ ہوں، تیرا تقویٰ اور ایمان مستحکم ہے۔ لیکن جو ہی اس نفس کو موقع ملتا ہے اور حالات سازگار پاتا ہے تو یہ پہاڑ کے اژدہا کی طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی بغاوت اور سرکشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ فرعون کی طرح کی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے لوگوں کا راستہ روک لیتا ہے۔